والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم اس آیت میں دیا اور فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز یہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والے عبادت نماز کی عبادت ہے۔ جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز کا حکم رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز۔ ہاں، یہ الگ ہے، رکعتوں کی تعداد الگ ہے، نمازوں کے اوقات الگ ہے، لیکن نماز تو ہر شریعت میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں ذکر کیا، میں نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ غیب ہے، غیب کی بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے غیب کے سلسلے میں جتنا بتایا گیا اتنا مان لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں سوچنا اور پوچھنا غلط ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ سارے نبیوں کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز اتنی اہم اور عظیم عبادت ہے، انسان مر کر بھی اس عبادت کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ عام مسلمانوں مومنوں کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جب ایک نمازی اور مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں دفن کر کے لوگ جب واپس ہو جاتے ہیں تو جب اسے منکر نکیر اس کی روح پھونک کے دوبارہ قبر میں اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ جس وقت بھی اسے دفن کیا جائے، جب اس کے اٹھا کر بٹھایا جائے گا قبر والے کو، آنکھ ملتے ہوئے، اس طریقے سے آنکھ رگڑتے ہوئے وہ اٹھے گا اور دیکھے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ اللہ اسے سورج ڈوبنے کا منظر دکھائے گا جب بھی اسے دفن کرو۔ فرشتوں سے بولے گا دعونی اصلی دعونی اصلی، لوگوں مجھے چھوڑ دو، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، فرشتوں مجھے چھوڑ دو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے اب تو دنیا میں نہیں قبر میں ہے، آخرت میں آ چکا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مومن بندہ بھی مرنے کے بعد بھی
نماز سے اتنی محبت کرتا ہے، قبر میں نماز ادا کرنا چاہے گا۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، یہ صرف ہم انسان ہی نہیں، فرشتے ہی نہیں، جنات ہی نہیں، بلکہ پرندے بھی نماز پڑھتے ہیں، جانور، بے زبان مخلوقات بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ان بے زبان مخلوقات کی دو عبادتوں کا خاص طور پہ قرآن میں ذکر کیا، ایک ہے عبادت تسبیح، دوسرا ہے عبادت نماز۔ یہ پرندے، یہ جانور تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک اپنے نماز کو خوب جانتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کو خوب جانتے ہیں۔ تو چلیے میں بتاتا چلوں نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ محترم ماں اور بہنوں، نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے ان کو زمین پر فرض کیا۔ روزے زمین پر فرض ہوئے، حج زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوا، اور جتنے بھی تجارت کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، طلاق اور خلا کے مسائل ہیں، سارے مسائل اور عبادتیں اللہ نے زمین پر فرض کیا۔ لیکن جب نماز کو فرض کرنے کی بات آئی تو اللہ نے زمین پہ فرض نہیں کیا، پیارے نبی کو اپنے قریب آسمان پہ بلا لیا۔ اسی کو معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ 7 آسمانوں کا سفر طے کر کے ایک ایک آسمان پر ایک ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے، یحییٰ علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، ایک ایک آسمان پر ایک ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی، سلام کلام سب ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ جبرائیل بھی تھے۔ سدرۃ المنتہی ایک مقام ہے، وہاں تک جبرائیل نبی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد کہا یہاں سے آپ کو اکیلا جانا ہے اللہ کے پاس، یہاں سے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بھی اللہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں، سدرۃ المنتہی تک ہی آنے کی اجازت ہے۔ تو وہاں سے جبرائیل رک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اکیلے اللہ کے پاس گئے۔ اللہ سے بات چیت ہوئی، ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، بیچ میں پردے کا آڑ تھا۔ جب اللہ کے نبی آ رہے تھے واپس تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو جو قریب بلایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ بہت سارے مقاصد، اس میں سے اہم مقصد نمازوں کی عبادت کا تحفہ دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50۔ خوشی خوشی اللہ کے نبی اتنا بڑا تحفہ لا رہے تھے، کیونکہ پچھلے زمانے کے پیغمبروں کو اتنا بڑا تحفہ نہیں تھا، کوئی 1 وقت کی نماز، کوئی 2 وقت کی نماز، کوئی 3 وقت کی، لیکن اللہ کے نبی کو 50 ٹائم نمازوں کا تحفہ، خوشی خوشی آ رہے تھے۔ 6 آسمان پہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، بڑے خوش ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 50 ٹائم نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری امت بڑی کمزور ہے، میں بڑا تجربہ کر چکا ہوں میری امت بنی اسرائیل سے، وہ 2-3 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، تمہاری امت تو امت محمدیہ اور زیادہ کمزور ہے، 50 ٹائم کی نماز کہاں سے پڑھ پائے گی؟ لہٰذا
جائیے اللہ کے پاس دوبارہ نماز کے ٹائمنگز کو ذرا کم کرا کے آئیے۔ گئے اللہ کے رسول واپس، اللہ سے درخواست کی اللہ تعالیٰ ذرا نماز میں کمی کر دے، ہلکا کر دے۔ اللہ نے 5 ٹائم کی نماز کم کر دیا، بچے کتنے؟ 40 پر 5۔ پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا کتنا ہے؟ کہا 40 پر 5۔ کہا جاؤ جی اور کم کرا کے آؤ۔ گئے آئے، گئے آئے، گئے آئے، اس طریقے سے اب باقی ہیں صرف 5 ٹائم نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنا باقی ہے جی؟ کہا 5 ٹائم ہے۔ کہا وہ 5 ٹائم نماز بھی تمہاری امت پڑھ سکتی نہیں، اللہ کہنے جاؤ اور کم کرا کے آؤ۔ پیارے نبی نے فرمایا اے موسیٰ، اب مجھے اللہ کے پاس جانے شرم آ رہی ہے، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا اور اس میں کم کراؤں میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، اب ہمارے پاس ہماری بات بدلنے والی نہیں، اب 5 ٹائم نماز فکس ہے۔ لیکن سنو، اللہ نے فرمایا نبی جی نماز تو 5 ٹائم ہے لیکن ثواب 50 ٹائم کا ملے گا۔ جو آدمی 5 ٹائم کی نماز ادا کرے گا اسے 5 ٹائم کا ثواب ملے گا نہیں، کتنا ثواب ملے گا؟ 50 ٹائم، جتنا پہلے فرض کیا تھا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب تو دے دے گا۔ کتنا مہربان ہے ہمارا پروردگار، کتنا رحیم اور رحمان ہے ہمارا پروردگار۔ نماز 5 ٹائم کا حکم دیا لیکن ثواب تو پورا دے رہا ہے 50 ٹائم کا، جتنا وہ فرض کرنا چاہتا تھا۔ اب مجھے بتائیے، اب ایک انسان، ایک مسلمان دن و رات میں کم سے کم 5 ٹائم بھی نماز پڑھنے میں سستی دکھائے، اس سے بڑا غافل انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سست انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نادان انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے؟ 5 ٹائم نماز بھی 24 گھنٹوں میں ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ لہٰذا میری محترم ماں اور بہنوں، تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ نے ساری عبادتوں کو زمین پہ فرض کیا، لیکن نماز کو فرض کرنے کی جب بات آئی تو کہاں فرض کیا؟ آسمانوں میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے نا نماز کتنی اہم عبادت ہے، کتنی ضروری عبادت ہے۔ ہم عام طور پر بھی لوگوں سے کچھ بھی بولنا ہے تو فون میں بول دیتے ہیں، لیکن ذرا اہم بات بولنا ہے تو فون میں بولتے کیا؟ نہیں، میں آ کے مل کے بولتا ہوں، بولتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو بلانا ہے تو فون میں دعوت دے دیتے، شادی وغیرہ میں۔ ذرا اہم آدمی ہے تو نہیں، ان کو فون میں نہیں، مل کو بولیں گے، ہے نا؟ تو ایسے ہی یہ نماز کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بول کے نہیں بھیج دیا نماز فرض ہے بول کے، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو آسمان میں بلا کے، قریب بلا کے تحفہ دیا۔ لہٰذا میری محترم ماں اور بہنوں، نمازوں میں سستی ہرگز نہیں ہے۔ مرد حضرات تو ذرا کاروبار میں ہوتے ہیں، کام دھام میں ہوتے ہیں، گرمی سے گھبراتے ہیں، دھوپ میں چل کر جاتے ہیں، ان کو کاروبار ہوتا ہے۔ لیکن ماں بہنیں بھی دیکھیے نمازوں میں سستی دکھاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مرد آدمی وقت چکا کے نماز پڑھ سکتے، نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، 5 ٹائم کو نماز کو 5 ٹائم میں ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں بہنیں گھروں میں رہ کر بھی، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی ملازمت نہیں ہے، گھروں میں رہ کر بھی اپنے کام کو آگے کرتی ہیں، اللہ کے کام کو پیچھے کر دیتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 5 ٹائم نماز اوقات معلوم ہے، اس ٹائم کو خالی کر دینا چاہیے۔ کتنا بڑا کام بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے کام کو روک لینا چاہیے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی بڑا کام کر رہے گھر میں بیٹھ کے، جیسے اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ بھائی ہو یا بہن ہو، اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں،
ہاتھ پیر صاف کر لیتے ہیں، ہاتھ کو آئل لگا ہے یا میل لگا ہے دھو لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اللہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نماز کو وقت پر ادا کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں یہ غلطی ہوتی ہے، نماز کو نماز کے وقت پہ ادا نہیں کرتے، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ اپنا ٹائم بنا لیے، فجر کی نماز کتنے بجے؟ 10 بجے، 8 بجے۔ بعض لوگ ہیں نا روزانہ کا ڈیلی معمول ہے، صبح سوتے رہتے سورج نکلنے تک، سورج نکلنے کے بعد جب صبح میں کام دھام ہونے کے بعد نہا دھونے کے بعد سب سے پہلے فجر نماز پڑھتے۔ کتنے بجے؟ 10 بجے، 11 بجے۔ کیسے قبول ہوتی؟ نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھے تو قبول ہوتی، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھ لیا تو اللہ بھی ٹائم کو دیا فلاں ٹائم پہ۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ فجر کو میرا بندہ نیند کی قربانی دے کر ٹھنڈی ہواؤں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مچھروں میں کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھتا کہ نہیں؟ اب تم 10 بجے پڑھے تو نہ نیند رہتی، نہ ٹھنڈی ہوا، نہ ٹھنڈا پانی، نہ مچھر، کچھ نہیں۔ تو جو ٹائم مقرر کیا اللہ تعالیٰ وہ ایک امتحان ہے۔ اب عارف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ نماز قبول ہوتی کیا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سحری کا ٹائم کب ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے ہے۔ اب آپ بولے نہیں مولوی صاحب ذرا اس وقت میں ذرا ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، رات میں دیر سے سوتا ہوں، میں اٹھ سکتا نہیں، سورج نکلے بعد سحری کر لیتا ہوں۔ میں ہوتا یہ معاملہ بھی ویسے ہی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت کب ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد نا۔ نہیں مولوی صاحب سورج ڈوبے بعد ذرا بزی ہو جاتا ہوں، میں عصر کے بعد مغرب پڑھ ڈالتا ہوں۔ بولے تو افطار کا وقت کب ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد۔ آپ بولے ذرا بھوک لگ رہی ہے، صبح سے بھوکا ہوں میں روزے سے، سورج ڈوبے تک رہ سکتا نہیں، میں ایک آدھا گھنٹہ پہلے افطار کر لیتا ہوں۔ بولے تو ہوتا روزہ؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم کہتے سو مقرر کیا، وہ ٹائم کی پابندی سے ایک آزمائش، ایک امتحان ہو۔ تو روزے کو روزے کے ٹائم پہ سحری کرنا، روزے کے ٹائم پہ افطار کرنا، جو وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اپنے ٹائم پہ سحری کر لیتا ہوں میں، اپنے ٹائم پہ افطار کر لیتا ہوں، بولتے پھر وہ روزہ کیا ہے؟ امتحان کیا ہے اس میں؟ ویسے ہی نماز کا معاملہ ہے، خبردار ہوشیار ہو جائیے، نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھنا ہے، اپنے وقت پہ نہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، خاص کر فجر کی نماز کے وقت میں۔ میری محترم ماں اور بہنوں، فجر کی نماز جو بڑی اہم نماز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے جو پڑھ لیا وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے صحت کی حفاظت کرے گا، اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کی دولت کی حفاظت کرے گا، اس کو حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے حفاظت کرے گا، کیونکہ فجر کی نماز پڑھ لیا ہے۔ شام تک وہ کس کی حفاظت میں رہتا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں۔ کیوں؟ صبح میں فجر کی نماز پڑھ لیا۔ فَنْصَلَّ الْفَجْرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جس نے فجر کی نماز ادا کر لیا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ شام تک آپ اللہ کی حفاظت میں۔ ایک اور روایت میں ہے جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح میں فجر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، رات بھر اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! عشاء کی نماز ادا کر کے سو گیا، صبح میں فجر کے وقت میں فجر ادا کرتا ہے، رات بھر وہ سو رہا ہے لیکن ثواب نوٹ ہو رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کہ رات بھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اور فجر کی نماز سے پہلے کتنے رکعت سنت پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں نا۔
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون. اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے یہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ خزانے ہیں، اور دنیا اور دنیا کے سارے خزانے کا مطلب ہے دنیا میں کیا کیا خزانے. زمین کی کتنی قیمت ہے؟ پوری زمین، پوری دنیا کی زمین. اس کے علاوہ پانی کی کتنی قیمت ہے؟ پانی میں کرنٹ ہے، ہیرے ہیں، مچھلیاں ہیں، کیا کیا ہیں، پیٹرول ہے زمین میں. اس کے علاوہ قیمتی قیمتی ٹیک کے جھاڑ، درخت، پھل فروٹس کے جھاڑ. اس کے علاوہ ستارے، سیارے، چاند، سورج، بڑے بڑے جانور. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دو. سونا چاندی خیرات کر دو، سارا پیسہ خیرات کر دو، پوری دنیا کی نعمتیں خیرات کر دو، مگر اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب کے فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنے والا حاصل کر لیتا ہے. مجھے بتائیے اڈانی اور امبانی سب سے بڑا مالدار ہے یا فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنے والا سب سے بڑا مالدار ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنے والا اتنا ثواب حاصل کرتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانے خیرات کر دیں تب بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا. اور اس وقت ہمارے بھائی بہنیں سوئی رہتی ہیں. میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے صبح میں مسجد کو جاتا ہوں، دیکھتا ہوں غیر مسلم عورتیں اس وقت روڈ جھاڑ رہی ہیں، کوئی پانی مار رہی ہے، کوئی مگو ڈال رہی ہے. صبح سویرے ان کے صاف صفائی کا کام شروع ہو گیا، وہ ایک عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. روڈ جھاڑنے سے، پانی مارنے سے، مگو ڈالنے سے ہمارے خدا ہمارے گھروں کو آتے ہیں. اس طرح کچھ ان کے عقائد ہیں. غیر مسلم عورتیں، ان کا غلط مذہب ہے، غلط دین ہے، باوجود اس کے کتنا محبت سے صبح میں اٹھتے ہیں وہ، اور اس وقت ہماری مسلم ماں بہنیں سوئی رہتی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ٹھنڈے موسم میں لال کپڑے والے، کالے کپڑے والے، کیا بولتے ہیں ان کو؟ بھوانی اور سوامی کچھ بولتے ہیں نا، ایپا سوامی. تو بہرحال یہ لوگوں کو دیکھیے کتنا غلط مذہب پہ وہ چل رہے ہیں، شرکیہ مذہب ہے. میں نے ایک صاحب کو ٹرین میں ملاقات ہوئی، پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا درگا گڑی کو جا رہے ہیں، ندی ہے نا وہاں. کہتا ہے کہ صبح 4 بجے ہم ندی میں ڈبکی مارتے ہیں. میں نے ڈائریکٹ پوچھا اس سے، کہا کہ صبح 4 بجے ندی کے پانی میں، ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، ڈوب کے نکلتے ہیں. کہتا ہے کہ اسی کپڑے میں رہتے، کپڑا نہیں بدلتے سوکھنے تک، چپل بھی نہیں پہنتے، ٹھنڈی زمین، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے کپڑے، ٹھنڈی ہوا میں کانپتے ہوئے ویسے ہی کپڑوں کو بدن پہ سکھاتے ہیں. ارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس وقت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا دین اتنا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کر سکتے تو گرم پانی کر کو وضو کرو، غسل کرو. وہ بھی نہیں کر سکتے، مشکل ہے تو تیمم کرو. اتنا آسان دین رکھ کے بھی ہم لوگ عمل نہیں کرتے، اور ان کا دین اتنا مشکل ہے. بغیر چپل کے 40 دن 30 دن وہ گزارتے، ایسے ہی چل چل کے پیروں میں چھالے آ جاتے ہیں، خون نکلتا ہے. ایک ہی لباس میں سچا دین رکھ کر، قرآن مجید رکھ کر اللہ کی عبادت ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ تو فجر کی نماز کی سنتوں کی جب اتنی اہمیت ہے تو فرض کی کتنی اہمیت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لہٰذا اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پورے نمازہ ملا کو شام میں سوتے سے پڑھ لے سو جانا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہے، اللہ حفاظت کرے، ٹائم ملتا نہیں مولوی صاحب،
सोते उसको 5 टाइम नमाज, आप 10 मिनट में ठक ठक मार के सो जाते हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ता मैं, वैसे लोग भी है, वैसा नहीं है दीन में, लोग वैसे हैं। हाँ, ऐसे लोग भी है ज़मीन पे, उनको नमाज पढ़ने फुर्सत नहीं, फ़ोना देखने घंटे, बातें करने फुर्सत है, कारोबार करने फुर्सत है, नहाने धोने फुर्सत है, खाने पीने फुर्सत है, नौकरी करने फुर्सत है। जिस रब्बुल आलमीन ने 24 घंटे टाइम दिया, उस रब्बुल आलमीन को 1 घंटा टाइम देने फुर्सत नहीं। सोते वक़्त 5 टाइम नमाज पढ़ लेके सो जाते, कैसे कबूल होंगी? ऐसे मनमानी की नमाज है। रब चाही नमाज पढ़ो, मन चाही नमाज मत पढ़ो। तो नमाज़ों की हिफाजत का मतलब ये है, नमाज को नमाज के औकात में अदा करना। वक्त चुका कर जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो ख़तरे में हैं, वो लोग बड़े ख़तरे में। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, नमाज की अहमियत को समझने के लिए कुरान की उन आयतों पर गौर कीजिए। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में देखेंगे, अरे कुछ लोग हमारे साथ रहते थे, उठते बैठते खाते पीते सब हमारे फ्रेंड्स थे, वो जन्नत में नहीं क्या हमारे साथ, वो कहाँ चले गए? जन्नत की खिड़कियों से झांक कर जहन्नम को देखेंगे तो जहन्नम में जल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, बोलिए आमीन। जहन्नम में वो जल रहे हैं और सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सक़र, लोगो तुम तो दुनिया में हमारे साथ थे, हम सब बैठ के उठते बैठते खाते पीते थे, हम तो जन्नत में ही, तुम लोग जहन्नम में क्यों चले गए? वो लोग लंबी फहरिस्त गिनाएंगे। पहला जवाब क्या है सुनिए, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। बस पहला जवाब, हम लोग बेनमाजी थे, इसलिए कहाँ चले गए? जहन्नम में। तुम लोग जन्नत में गए, हम जहन्नम में गए। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, उसके बाद कहेंगे हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। खाना खिलाने कितनी बड़ी इबादत है, देखो खाना नहीं खिलाने की वजह से भी जहन्नम में गए। आज हम लोग हमारे दस्तरखान पे, मैं मेरे घर वाले बस किसी को बिठाते हैं दस्तरखान पर, खाना खिलाने की आदत नहीं हमारे को। कहते हैं देखो हम खाना नहीं खिलाते थे किसी को, इसलिए जहन्नम में चले गए। वकुन्ना नखुज़ु मअल ख़ाइज़ीन, अब हम लोग दीनदारों का मजाक उड़ाते थे, दीन का मजाक। आज जन्नत कौन देखा जी, क़ब्र में अज़ाब कौन देखा जी, हाँ वैसे जो बोलते लोग, मजाक उड़ाते थे दीन का। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम लोग बदले का दिन क़यामत का इनकार करते थे, झुटलाते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमको मौत आ गई। इसी सुस्ती की ज़िंदगी, बेदीनी की ज़िंदगी गुजारते मौत का फरिश्ता अचानक आके लेके चला गया हमको। तो जहन्नम में क्यों गए? तो सबसे पहला जवाब क्या था उनका, हम लोग बेनमाजी थे। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, नमाज़ों की अहमियत को समझिए। और ख़ास कर यहाँ पर मैं रुक कर आपसे कहूँगा, हम नमाज़ पढ़ लिए कामयाब नहीं, आप अपने शौहर को नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी अल्लाह उस औरत पे रहम फरमाए जो नमाज के लिए उठती है फजर में और अपने शौहर को जगाती है, और शौहर नहीं उठता है तो उसकी चेहरे पे ठंडे पानी की छींटे मारती है। अगरचे कि शौहर बेजार हो, लेकिन मारिए आप, जगाइए, उठाइए, समझ रहे हैं? और बच्चों को वैसे ही उठाना चाहिए। प्यारे नबी ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, बच्चे जब 7 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, बच्चे जब 10 साल के हो जाए, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको मारो, मारने का हुक्म है।
10 سال کے بچے اگر نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم ہے۔ تربیت کے لیے لکڑی استعمال کرو، ضرورت کے حساب سے 1-2 مارو، تربیت کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کا کام نہیں کرا تو مارتے، اسکول نہیں گیا تو مارتے، ٹیوشن نہیں گیا تو مارتے، بات نہیں سنا تو مارتے۔ کبھی آپ اللہ کے واسطے مارے ہیں؟ اپنے لیے تو مارے، آپ اپنا کام نہیں سنتا ہے مارے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے مارے آپ۔ پھر کیا تربیت کر رہے ہیں آپ بچوں کو اچھے کپڑے پہنا، تربیت کیا؟ اچھا بادام اخروٹ کھلانا، اچھے فروٹس کھلانا، اچھا کھانا پکا کے کھلانا، موٹا تازہ بنانا، یہ کیا تربیت جی تمہاری تربیت اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتی۔ اصل تربیت بچوں سے سچی محبت یہ ہے کہ ان کو دنیا کے تکلیفوں نہیں، آخرت کے تکلیفوں سے، انگار سے بچانے کی فکر کرو۔ میں ہمیشہ اپنے بیانوں میں یہ مثال دیتا رہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ گھر جل رہا ہے، آدھی رات کو سب سو رہے ہیں، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی، ارے گھر جل رہا ہے، الماری جل رہی ہے، ابھی قریب ہے بستر بھی جل جائے گا، میں اٹھ گئی، میرا بچہ سو رہا ہے، جلدی جلدی کیا کرتے آپ؟ بچے کو جگاتے، نہیں اٹھتا ہے تو چیختے، کچھ بھی کر کے اٹھو اٹھو بولتے، پھر بھی نہیں اٹھتا ہے بول کے بچہ سو کو اٹھتا نہیں بول کے بچے کو جلن دو بول کے چھوڑ کو باہر چل جاتے آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کیا کرتے؟ کسی نہ کسی طریقے سے حرکت دے کے بچے کو پانی مار کے اٹھا کے کھڑا کر دیتے، دیکھتا نہیں گھر جل رہا ہے جلدی باہر آ، سامان جلے تو جلنے دو، جان تو بچ جائے گی نا، جان اصل ہے نا۔ تو یہاں رک کر سوچئے، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے آپ بچے کو اتنا حرکت دیے، آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے ایسی حرکت کیوں نہیں کر رہے آپ؟ دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر کیوں نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیے، آپ اپنے بچوں سے سچی محبت کرتے ہیں یا اندھی محبت؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اگر سچی محبت آپ کرتے ہیں تو فجر کی نماز کو فجر کے وقت میں آپ اٹھا کر پڑھائیں گے۔ اگر اندھی محبت کرتے ہیں بچے کی نیند خراب ہوتی، ارے نیند خراب ہونے دو جی، تربیت خراب نہیں ہونا، آخرت خراب نہیں ہونا، دین خراب نہیں ہونا، یہ فکر کرو۔ سچی محبت کرو۔ دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر ہے، جبکہ آخرت اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 60 درجہ حرارت میں بڑھ کر ہے۔ تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے بچے جہنم میں جل رہے ہوں گے، قیامت کے دن دیکھ کر صبر کرو گے؟ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا، تم جہنم کی آگ سے بچو بولا، کہا نہیں، اس کے بعد کیا بولا؟ اپنے گھر والوں کو۔ گھر والوں میں بیوی ہے، شوہر ہے، بچے سب آ گئے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے گھر والے سو رہے ہیں، سمجھ رہے کیا؟ بچوں کی فکر کرو، گھر والوں کو، گھر کے سارے فیملی ممبرز نمازی بن جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نبی جی آپ نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ یہاں غور کیجئے، نبی کو اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھو بول کے خاموش رہا، پھر کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، فیملی ممبرز کو بھی نماز کا حکم دو۔ تو یاد رکھیے، کسی گھر میں شوہر نمازی ہے، بیوی بچے نمازی نہیں۔ بعض جگہ الٹا ہوتا ہے، بیوی بچے نمازی ہیں، شوہر نمازی نہیں۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے، شوہر بھی نمازی، بیوی بھی نمازی، مگر بچے بھی نمازی۔ یاد رکھیے، جب تک گھر کے سارے ممبرز نمازی نہیں بنیں گے، وہ گھر میں برکت نہیں آئے گی، روزی کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جس گھر میں بھی 10 سال کا 11 سال کا ایک بچہ بھی بغیر نماز پڑھ کے سو رہا ہے یا سو رہی ہے، تو سمجھیے کہ وہ گھر بے برکت ہو جائے گا۔
اگرچہ کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن آپ کا ایک بچہ بھی جس کی عمر 10 سال یا اس سے زیادہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے، آپ میاں بیوی کتنوں بھی نماز پڑھ لو، وہ گھر میں برکت نہیں آتی، یہ قرآن کہتا ہے۔ گھر کے سارے افراد جب تک نمازی نہیں بنیں گے، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ روزی کے دروازوں کو، برکت کے دروازوں کو، دولت کے دروازوں کو کھولتی ہے نماز۔ سارے گھر والے نمازی بن جاؤ، پھر دیکھو آسمان سے روزی اور برکت کیسے اترے گی۔ میری محترم ماں اور بہنوں، نمازوں کی فکر کرو۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال حج کے بارے میں نہیں ہوگا، قربانی کے بارے میں نہیں ہوگا، عمرے کے بارے میں نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہوگا، رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں ہوگا، ٹوپی اور برقعے کے بارے میں نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ الصلاۃ، صلاۃ کا معنی ہے نماز۔ نماز میں کامیاب تو باقی سب اللہ آسان کرے گا۔ نماز میں ناکام ہے، ہزاروں حج کر لو، ہزاروں روپئے صدقہ کر لو، ہزاروں جانوروں کی قربانی دے لو، آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 5 ٹائم نماز پڑھتے نہیں حضرت، حج کر کو ایسے نو کہیں کو جی تمہارا حج تمہارا کو، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ کر رہے، اللہ دولت دیا بر کو، نماز پڑھتے ہیں۔ ارے میں تو کہتا ہوں یہاں سے نکل کر سعودی جا کے جو عمرہ آپ کر رہے ہیں، 1 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، 15 دن ٹائم لگتا ہے، یہ سب اخراجات جو کر رہے ہیں، اس عمرے سے بھی زیادہ ثواب آپ گھر میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے۔ فجر سے پہلے جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے، عمرہ کرنے سے بھی لاکھوں درجے زیادہ ثواب آپ حاصل کریں گے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، عمرہ کیا کرنے کے لیے؟ نماز نہیں پڑھتے، قربانی کیسے قبول ہوگی؟ قربانی بقرعید میں بڑے بڑے سب سے موٹا پوٹلا ان کا 700، نماز پڑھتے نہیں، کہ دولت دیا نا اللہ، کھانے کی اتنا فکر ہے۔ نماز پڑھو جی پہلے، نماز نہیں پڑھ کے تم کتنے بھی نہیں کیا کر لو، سب بیکار، سب برباد ہو جاتے، کامیاب نہیں ہو سکتے آپ جہنم سے بچ نہیں سکتے، آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت کا دروازہ یہی نماز کھولتی ہے۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے۔ پیارے نبی اپنی امت کو آخری پیغام اس دنیا سے جاتے جاتے دینا چاہتے ہیں، مگر زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے، آہستہ بول رہے ہیں۔ عائشہ ہے نا، اماں عائشہ کان لگا کے سنی، اللہ کے نبی کچھ بولنا چاہتے ہیں، آواز نہیں نکل رہی ہے، کان لگا کے سنی عائشہ، تو اللہ کے نبی کی زبان سے انتقال ہوتے وقت آخری میسیج امت کے لیے کہا الصلاۃ الصلاۃ، کہا نماز نماز۔ میری امت کے لوگوں، نمازی بن جاؤ۔ میں دنیا میں نماز کی تبلیغ کرتا رہا، اب دنیا سے میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، آخری میسیج اللہ کے نبی دے کر جا رہے ہیں، آخری وصیت کر کے جا رہے ہیں، نماز نماز نماز۔ نبی کی اس آخری وصیت کا امت نے کتنا پاس و لحاظ رکھا، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، بچوں کو نماز کی فکر کرنے، ان کو نمازی بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آخرت میں ہم کو کامیابی عطا فرما، قبر میں حساب کتاب آسان فرما، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم بھی گزرنے والے ہیں، ہم کو بھی گرم پانی نہلایا جائے گا، ہم کو بھی کفن پہنایا جائے گا، اے اللہ اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہم سب کو نیک متقی اور نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔